میں آئیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے کے ان لوگوں میں تھے جن کا تعلق مکے کے امیر گھرانوں سے ہوتا تھا۔ سب سے بہترین کپڑے پہنتے تھے، 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، اور اس وقت میں سب سے بہترین جو عطر ہوتا تھا وہ لگاتے تھے، اور پہلوان قسم کے آدمی تھے، بلکہ وہ آئیڈیل تھے مکے کے دوسرے نوجوانوں کے لیے کہ دوسرے جو نوجوان رہتے تھے وہ ان کے جیسا بننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ امیر گھرانے کے تھے، ان کی والدہ، ان کے چچا، ان کے ماموں، ان کے رشتہ دار جب بھی کہیں دوسرے ملک جاتے سفر پر تو خاص ان کے لیے تحفے اور کپڑے لے کر آتے، اتنے خوبصورت تھے۔ مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب ایمان قبول کیا، ان کی والدہ نے ان کو ننگا کر کے کمرے کے اندر بند کر دیا، برہنہ کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم تم کو 200 درہم کا جوڑا اس لیے نہیں پہناتے ہیں کہ تم ہماری مخالفت کرے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع دیکھ کر وہاں سے نکل گئے، ایک ٹاٹ اپنے بدن پہ لپیٹ لیا، جس بدن کے اوپر کبھی 200 درہم کے ریشم کے جوڑے ہوا کرتے تھے، اب اس بدن کے اوپر ٹاٹ پڑا ہوا ہے۔ ابھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لیے ریشم کا جوڑا بھی اگر پہنتے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معلم بنا کے مدینے والوں کے ساتھ میں بھیج دیا۔ مدینہ چلے گئے۔ مدینے میں قبیلہ بنو عبد الاشہل کے جو سردار تھے ان کا نام سعد بن معاذ تھا، اور قبیلہ بنو ظفر کے جو سردار تھے ان کا نام اسید بن خضیر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو اسد بن زرارہ کے ساتھ میں بھیجا، اور یہ حضرت اسد بن زرارہ یہ سعد بن معاذ کے خلیرے بھائی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو معلم تھے بھیجے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر، وہ اسد بن زرارہ کے مکان پہ رہتے، لوگ آتے رہتے ان کے پاس میں اور ایمان میں داخل ہوتے رہتے، یہاں تک کہ پورا مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ایمان میں داخل ہو چکا تھا، سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن یہ لوگ باقی تھے جو سردار تھے، ایک تو حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے حضرت اسید بن خضیر۔ حضرت اسد بن زرارہ مصعب بن عمیر کو لے کر جاتے، اور وہیں پر وہ لوگ قبیلہ بنو عبد الاشہل کے محلے میں کنویں کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے۔ تو سعد بن معاذ نے اسید بن خضیر سے یہ کہا کہ اسد میرا خلیرہ بھائی ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا دین کی دعوت دینے سے، جاؤ تم جا کے اس کو روکو اور یہ کہو کہ ہمارے محلوں میں نہ آیا کرے، لوگوں کو بہکانے کا کام نہ کیا کرے۔ اسید ابن خضیر پہنچے اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ حضرت مصعب ابن عمیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو دین سکھا رہے تھے۔ انہوں نے جا کے گالی گلوچ شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اسد ابن زرارہ نے کہا کہ بھائی کیا بات ہوئی، تم کیوں اتنے غصے میں آ رہے ہو؟ کہا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کا کام کرتے ہو۔ بولے پہلے بیٹھو، ہماری بات سنو، اگر ہم غلط کہتے ہیں تو ہماری بات کا انکار کر دینا۔ وہ بیٹھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن سنایا، دین کی باتیں سکھائی۔ یہ سب سننے کے بعد واپس وہ خود ایمان میں داخل ہو گئے اور سعد بن معاذ کے پاس پہنچے، اور انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا ہوا، کیا تم نے ان کو ڈانٹا؟ بولے بھائی میں ان کو ڈانٹتا اس سے پہلے کہ کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے ان دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ حضرت اسد بن زرارہ کے خلیرے بھائی تھے، دوڑتے ہوئے جب گئے تو دیکھا کہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت اسد بن زرارہ نے ان سے یہ کہا سعد بن معاذ سے کہ بیٹھو، ہماری بات سنو، اگر ہم غلط کہتے ہیں تو تم ہم کو بتانا، اور اگر صحیح ہے تو پھر تم اس کو قبول کر لینا۔ انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی، سننے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کلام جھوٹ نہیں ہے،
یہ تو حق ہے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مسلمان ہو گئے اور اپنے قبیلے بنو عبد الاشہل میں پہنچے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں میں تمہارا کون ہوں؟ لوگوں نے کہا تم ہمارے سردار ہو۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں جو بات کہتا ہوں کیا وہ تم لوگ یقین نہیں کرتے؟ کہنے لگے کہ نہیں، آپ جو کہتے ہیں ہم تو آپ کی ہر بات کو قبول کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مکہ مکرمہ سے دین کی دعوت لے کر جو آدمی یہاں پہ آیا ہوا ہے جس کا نام مصعب ابن عمیر ہے، وہ لوگوں کو دین سکھاتا ہے اور اسلام کی باتیں بتاتا ہے، میں نے اس کی باتیں سنی اور اس کی باتوں کو قبول کر کے میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اگر تم لوگ مجھے بھی اپنے سچا آدمی سمجھتے ہو اور بھروسہ کرتے ہو تو اس وقت تک تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں رہے گا جب تک کہ تم سب بھی ایمان میں نہ داخل ہو جاؤ۔ اور سارا قبیلہ بنو عبد الاشہل ایک ہی آواز کے اندر مسلمان ہو گیا۔ اب مدینہ 100% مسلمان ہو چکا تھا سوائے یہود کے، مشرک کوئی باقی نہیں رہا تھا، بس یہود باقی تھے، باقی سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ مدینے کے ہر گھر میں ایمان کا تذکرہ ہو رہا تھا، ہر گھر میں اسلام کی بات چل رہی